بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 اگست 2024 کو سپریم کورٹ اسلام آباد میں مبارک ثانی قادیانی کیس کی سماعت ہوئی، جس میں تمام مقاصد علماء شامل ہوئے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے ترکیہ سے شمولیت اختیار کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہاں شامل تھے، انہوں نے دلائل دیے۔ اس کے علاوہ باقی علماء نے بھی گفتگو کی، اور اس کے بعد چیف جسٹس نے مبارک ثانی کیس میں جو غلط پیراگراف تھے اس کو حذف کر دیا گیا۔ اس طریقے سے علماء کو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ لیکن بدقسمتی سے جب یہ معاملہ بنا، یہ فیصلہ ہوا بریت کا، مبارک ثانی کا، اس پر جب تمام مکاتب علماء میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم قاضی صاحب کو مجبور کریں گے کہ وہ فیصلے کو چینج کریں، فیصلے کو تبدیل کریں، اور جو متنازع عبارات ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ اس پر ظاہر ہے تمام جماعتوں نے، خاص کر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پہلے ہی سے اعلان کیا ہوا تھا کہ جب پہلے 6 فروری کو فیصلہ ہوا تھا تو اس دوران سے یہ تھا کہ ظاہر بات ہے پاکستان میں یہ جو مبارک ثانی کیس کے حوالے سے تحفظات اظہار کیا گیا تھا، جے یو اے میدان میں تھی، اس کے علاوہ باقی مکاتب علماء بھی میدان میں آ گئے۔ تو اس دوران مشہور یوٹیوبر اسکالر انجینئر علی محمد مرزا صاحب ہیں جیلم کے، وہ ان کا یوٹیوب جو وہ مشہور ہے، بہت زیادہ ان کے ویوز ہیں، سبسکرائبر ہیں۔ انہوں نے ٹی وی چینل پہ آ کر یہ کہا کہ یہ مولوی حضرات، یہ فرقوں کے مولوی، یہ کچھ نہیں کریں گے، یہ چندے لینے کے تیز ہیں، یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جسٹس قاضی فیصل کا فیصلہ تبدیل کر کے دکھائیں۔ اور انہوں نے ٹی وی پر آ کر داڑھی پر ہاتھ پھیرا، یہ کہا کہ میں داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا اور یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، اور میں یہ سمجھوں گا کہ یہ صرف جو ہے نا چندے کے لیے تیز ہیں، یہ جو ہے نا ختم ہونے کے لیے جان بھی تیار نہیں ہیں۔ لیکن جب یہ کامیابی حاصل ہو گئی اور اس کے بعد انجینئر علی مرزا کی جو پیشگوئی تھی وہ غلط ثابت ہوئی اور اس کو جو ہے نا منہ کی کھانی پڑی۔ اب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انجینئر علی مرزا نے یہ کیوں کیا۔ دیکھیں، ختم نبوت وہ مسئلہ ہے جس پر پوری امت مسلم متفق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور تمام مکاتب فکر جو پاکستان علماء ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، جماعت اسلامی ہیں، اس میں کوئی اختلافات اس میں نہیں ہیں، اور اس معاملے میں اتفاق بالکل پایا جاتا ہے۔ اور سب نے یک آواز ہو کر اگر وہ آواز بلند کرنے کی کوشش کی ہے تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ انجینئر علی مرزا اپریشیٹ کرتے۔ لیکن انجینئر علی مرزا کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ علماء جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، جو قرآن حدیث کے علم رکھتے ہیں، جو لوگوں کو اصلاح کرتے ہیں، جن کی وجہ سے علم دین محفوظ ہے، ان کو تنقید کا نشانہ بناؤ، کیڑے نکالو، فرقہ وار موضوع کو اچھالو، اور یہ عوام کو موقع بتاؤ کہ یہ مولوی جو ہے نا روٹی کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو یہاں کے علماء ہیں، آج کے دور کے علماء، اس کے علاوہ اسلاف پر تنقید کرنا، شاہ ولی اللہ کے بارے میں تنقید کرنا، حضرت مجدد الافسانی کے بارے میں تنقید کرنا، اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں سوالات کھڑے کرنا، یہ انجینئر علی مرزا کا وتیرہ ہے۔ تو میں آپ کو یہ جو ویڈیو اس نے پیغام اس کے ویڈیو جس چینل پہ اس نے بات کی ہے، اس کا ویڈیو لنک جو ہے نا میں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ میں نے 2 یوٹیوب چینل سے یہ اس کی ویڈیو سنی ہے، تفسیر سنا ہے۔ ایک میسج چینل ہے، علماء کا بہت بڑا چینل ہے، اس میں وہ اس کے ویڈیو، اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہاں سن لیجیے گا۔ انجینئر علی مرزا نے یہ بات کی، اور لیکن اللہ کے فضل و کرم سے علماء کو کامیابی حاصل ہوئی، اور اتنا جو غلطی کر گئے تھے قاضی صاحب وہ درست ہو گئی، ورنہ ملک میں بہت بڑا انتشار آ سکتا تھا اور بحران پیدا ہو سکتا تھا۔ اور اس پر مولانا فضل الرحمان اور مفتی تقی عثمانی جو ہے نا داد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بڑے احسن طریقے سے، خاص کر مولانا فضل الرحمان نے ایسے طریقے سے مدلل گفتگو کی اور قاضی صاحب کو مجبور ہوئے اور انہوں نے وہ پیراگراف حذف کر دیا۔ یہ جو کامیابی ہوئی ہے مذہبی جماعتوں کو، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذہبی جماعتیں جب اکٹھی ہو جائیں تو وہ کوئی بھی کارنامہ سر انجام دے سکتی ہیں۔ اور دوسرا، اس معاملے سے یہ پیغام ملا کہ پاکستان میں جو رولنگ ایلیٹ ہے، وہ جماعتیں جن کو لوگ ووٹ ڈال کے اقتدار میں لے آتے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ
تحریک انصاف ہے یا باقی جماعتیں MQM ہے، اس کے علاوہ ANP ہے، وہ کتنی سنجیدہ اس معاملے میں. تو میں ہمیشہ اپنے چینل سے یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اسلام بچانا ہے، اسلام کا اگر آپ عدلیہ، اگر آپ انصاف چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے حقوق چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حق تلفی نہ ہو، ظلم ختم ہو جائے، انصاف قائم ہو جائے، تو اسی نظام سے ہو سکتا ہے، وہ اسلامی نظام ہی سے آپ کو مل سکتا ہے. اور اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ جب ووٹ ڈالنے کا ٹائم ہے تو آپ ان لوگوں کو انتخاب کریں جو اسلام، جن کا منشور ہو، جن کا مقصد اسلام کو نفاذ ہو. آپ ووٹ ان کو ڈالتے ہیں جو سیکولر ہیں، لبرل ہیں، دنیا پرست ہیں، تو پھر جب اقتدار میں بیٹھتے ہیں اور پھر ظاہر بات ہے ایسی ایجوکیشن نظام تعلیم سے جو لوگ نکلتے ہیں وہ بھی لبرل سیکولر مائنڈ کے ہوتے ہیں. تو ہمارے عدلیہ میں بھی ایسے لوگ چلے گئے ہیں جو سیکولر مائنڈ کے لوگ ہیں، لہٰذا ان کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا لکھ رہے ہوتے ہیں. اس طریقے سے عدلیہ ہو گئی ہے، اس کے علاوہ میڈیا ہے، اس کے علاوہ بیوروکریسی ہے، فوج ہے، ہر شعبے میں جو نظام تعلیم کی وجہ سے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے اصولوں کو نہیں سمجھتے. تو میں جو ہے نا اس پیغام کے ساتھ کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی امت پاکستان کے مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے اور علماء مبارکباد مستحق ہیں، انہوں نے پرامن طریقے سے یہ معاملہ حل کروایا، دلیل کی بنیاد پر قاضی فیض صاحب کو قائل کیا اور اس طریقے سے یہ معاملہ حل ہوا. اور انجی علی مرزا سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ علماء پر تنقید چھوڑ دیں، بلکہ علماء کی طرف رجوع کریں. ان کی جو تعبیرات ہیں، تشریح ہے اسلام کے احکام کے حوالے سے، وہ متنازع فی ہے. کوئی بھی تمام مکاتب فکر کے علماء متفق ہیں کہ انجی علی مرزا کی تعبیرات صحیح نہیں ہیں، لہٰذا ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی اصلاح کریں اور علماء پر تنقید سے گریز کریں. اس سے وہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہے، اس سے ایک فتنہ فساد ہی پھیل رہا ہے اور نوجوانوں کا ذہن وہ خراب کر رہے ہیں. تو یہ کوئی بھلا کا کام نہیں کر رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے ان کو چاہیے کہ خود بھی اسلام کا مطالعہ کریں اور علماء کی رجوع کریں، تاکہ جو ہے نا ان کی باتوں میں، ان کی جو ہے نا کام سے نوجوانوں کو اصلاح ہو، نہ کہ آپ نئی فرقہ واریت میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں. بہت شکریہ.